جنازے بعد دعا ٹھیک ہی کیتی کرو، تسی بھی کر لیا کرو، وابی بہت رکھے نہ ہوئے کرو۔ جنازے تو بعد دعا کر دیو نا، ہاں کیتی کرو۔ جنازے تو بعد دعا کر لیں دی، جنازہ پڑھ کے نا تو دعا میت لی کرنی گی، جنازے تو بعد ضرور دعا کرنی۔ بندہ آدھا جی جنازے بعد تسی دعا سنے ہل دی اس کو نہیں کرتے، میں کسی کرنے ہیں جنازہ ویکھے کوئی نہیں، میں کہ تو آ کے دفنا ساڑھے نال اسی کرنے ہیں جنہیں قدوں میں کہ دفنان تو بعد جنہیں نہیں جنازے تو بعد میں کہ جنازے تو پہلے ہوں دی جدوں دفنانے ہیں، جدوں میت کو دفنانے ہیں جنازے تو پہلے دفنانے ہیں جنہیں نہیں تو میں کہ جنازے تو بعد ہی ہے جنہیں اتھے کرو میں کتھے جنہیں جنازے لی جاتے میں کہ اتھے جنازے کیتی نہیں جنہیں پھر کرو میں کہ پھر جنازے تو بعد کرنی جنہیں جی میں کہ وہ قبر تھے نا اے پہلی باری ویکھئے با جنازے وچ بھی دعا کرو تو با جنازے تو بعد بھی کرو میں کہتا پہلی باری ویکھئے با جنازے دے وچ دعا ہو گئی ہون جا کے قبر تے ہو سی نا دعا تے پھر دعا ایک کتے لکھیا ہے جنازہ بذات خود کیے دعا تے جنازے تو بعد دفنان تو بعد پھر کیے دعا ہے وے جنازے تو بعد دعا لیکن تھوڑے دام 50 منٹ تھوڑے جا ٹھہر کے آدھا گھنٹہ نا تسلی نہ دفن کرن دیو تو پھر دعا کرو تو لمبی دعا کرو تو اتنی کرو کہ ایک اوٹھ بندہ لے آوے تو انہوں ذبح کرے ذبح کر کے انہوں گوشت بناوے گوشت بنا کے سارے پتی وارہ دا گوشت ونڈے ونڈن تو بعد وہ ہانڈی جو ونجے ہانڈی جو پکے تے پھر کھاویے تے کھا کے جدو فارغ ہوئی جنی دیر لگ دی اتنی دیر قبر تے کھلو کے دعا جاری رکھو کون انکار کرتا ہے کرو دعا تھوڑا جا جنازہ لمحہ ہو جائے تے سہ پیر چک دے ودے ہوں دے سجا کھبا اتا تھلا اور جنازہ ایڈا لمحہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين جی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب الشکر قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڑھے عزیز محترم حافظ عبدالرحمن محمدی دے جنت درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالی کامل مغفرت فرمائے اور انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے موت دے والے نال فکر آخرت دے والے نال محترم حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب تو انہوں بہت کچھ سنایا میں چند گزارشات جو آیت مبارکہ پڑھی یہ دی روشن عرض کرن دی کوشش کرنا ان اول بیت وضع للناس
للذی ببقہ، اللہ تعالیٰ دا پہلا گھر جو اس زمین تے بنایا گیا ہے وہ ہے مسجد حرام بیت اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا، آپ کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا گھر، پہلی مسجد اس زمین تے کیڑی بنائی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا محبوب جی اس تو بعد دوسری؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر آپ کو سوال کیتا گیا کہ انہاں دوہاں دی تعمیر کتنے سال دا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ گویا اس اللہ دی زمین تے پہلا گھر وہ بیت اللہ مسجد حرام۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ دے تحت لکھا ہے کہ جتھے بیت اللہ ہے اتھے پہلے اللہ دا عرش سی، جدوں زمین نہیں سی، اور اس دا عرش علی الماء پانی تے ہے سی۔ وہ دا عرش پانی تے ہونا قرآن تو ثابت، زمین تو پہلے عرش پانی تھی، اور یہی وہ جگہ سی اتھوں ہی اللہ نے اپنے عرش نو بلند فرمایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، کما یلیق بشانہ و قدرت، جویں او دی شان نو لائق، جویں او دی قدرت نو لائق۔ یہ پوری دنیا دی عظم، جتنی دنیا ہے اس دی دنیا ہے، اس دا درمیان ہے، اسی وجہ تو انہوں کعبہ کیا جاتا۔ جدوں اللہ نے زمین بنانے دا فیصلہ فرمایا تو اتوں ہی زمینوں پھیلانا شروع کی تھے بیت اللہ تو، جتنی اس نے چاہی زمین بنائی، اور باقی پانی دنیا چ موجود۔ اسی جگہ نا طواف ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسی وجہ سے اس نے بیت اللہ کہا جاتا۔ اس بیت اللہ تو لے کے، اس دے چھت تو لے کے ساتوں آسمان تک اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان تھے بیت المعمور، وہ قبلہ اہل آسمان، آسمان دے فرشتے اس دا طواف کر دیں، وہ داخل ہو کے اللہ دی عبادت کر دیں۔ اتنے فرشتے نے کہ جڑا ایک واری بیت المعمور داخل ہونا ہے، دوبارہ قیامت تک اس دی واری نہیں آنی۔ وہ بیت المعمور ہے آسمان تھے، بیت اللہ ہے زمین تھے۔ اس بیت المعمور دی فرشتوں نیوے سیدھا نیچے آئیے تو بیت اللہ دے چھت تے آ کے بندہ بہ جائے، اتھوں اوپر نو جائے، سیدھا جا کے بیت المعمور نال ٹکرائے، اس دی سیدھ تے بیت اللہ ہے، بیت المعمور تھا۔ اور جس وقت بندہ جہاز تے سفر کرتا ہے تو نماز قبلہ سمت کر کے پڑھتا ہے، بیت اللہ نیچے ہوتا ہے، بندہ اوپر ہو، لیکن یہ نشانی ہے بیت اللہ کی۔ اس تو لے کے بیت المعمور تک جتنی درمیان جگہ ہے ساری دی ساری قبلہ ہے، یہ ہے بیت اللہ۔ یہ پہلا اللہ نے گھر بنایا، یہ دے وچ اللہ نے دو چیزاں رکھی ہیں، مبارک و ہدن للعالم،
اللہ فرماتا ہے کہ سارے جہاں لئی بیت اللہ دو چیزاں، ایک برکت اور دوسری ہدایت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو پہلے بھی برکت ہے تے ہدایت بھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی اتھے برکت بھی رہنی ہے تے ہدایت بھی رہنی ہے اور قیامت تک رہنی للعالم۔ اس کے باوجود کہ اتھے لوگاں نے بہت رکھے سن، لیکن اس کے باوجود موحدین مکہ کچھ لوگ توحید پرست موجود سن۔ شرک دجوں کے غلبہ سی، شرک زیادہ سی، مشرکین زیادہ سن، یہ شروع تو ہی زیادہ توجہ ہے، کوئی تو انگال کو نہیں سمجھ آندی بھی تو اتنا پریشان ہوئے کرو، شروع تو زیادہ جڑے تسی پریشان ہو جاندے ہو باسی تھوڑے ہاں تسی تھوڑے نہ ہو، ہاں تسی اتنی رہے ہو، شروع تو بھی اتنے ہی ہو تے ہون بھی اتنے ہی ہو، یہ شروع تو ہی زیادہ سن تے انہاں زیادہ ہی رہنا ہے، تسا نہیں رہنا تے انہاں پھر بھی رہنا ہے، تسا ختم ہو جانا ہے تے انہاں پھر بھی رہنا ہے۔ جب تک مواعد اللہ دی زمین تے موجود ہے قیامت ہی نہیں آنی۔ قیامت اس دن آسی جس دن آخری مواعد فوت ہو جاسی، اس اگلے دن پھر قیامت ہے۔ مشرک ایڈا پلیت ہے اس واسطے اللہ ایک دن بھی سورج نہیں چڑھائے گا۔ سمجھ آندی پہ یہ میں نے لگتا ہے تو 12 بجے سمجھ آنی گل دی۔ مشرک ایڈا پلیت ہے یہ دے واسطے سورج چڑھے سوال ہی پیدا نہیں، ایڈا تے لائق ہی نہیں، یہ دے واسطے سورج نہیں چڑھتا تے نہ چاند دا نظام قائم رہنا ہے تے نہ آسمان تے نہ زمین، یہ سب کچھ ٹوٹ جانا ہے جس دن مواعد نہ رہے۔ یہ تے اہل شرک نو ساڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ساڑی وجہ تو وہ موجود ہیں، انہاں دا خلوہ شلوہ جر چلتا پہ وہ ساڑی وجہ تو چاہ رہے ہیں۔ جس دن مواعد نہ رہے اگلے دن کی آنی ہے بولو قیامت۔ یہ توحید دی برکت نال ہی دنیا موجود ہے اور اس وقت تک روے گی جب تک مواحد اللہ دی زمین تے رہے گی۔ ہدایت اور برکت یہ دو چیزاں بیت اللہ ہمیشہ رہی ہے، باوجود اس لئے کہ مشرک زیادہ ہے لیکن مواحد خال خال اس وقت بھی موجود ہے، چونکہ زیادہ گمراہ سن اس واسطے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اکثریت ہوتے حکم لگتا ہے۔ بیت اللہ دو چیزیں ہے، برکت اور ہدایت۔ ہن جدو سارے اسی بیت اللہ جاندے نے نا لوگ حجاج کرام اتھے پہنچے ہوئے تو اتھے ہر حاجی دی خواہش ہوندی ہے کہ مینوں برکت نصیب ہوئے، طواف کرتا ہے برکت آئی، حجر اسود نو چومدا ہے کس واسطے برکت آستا، چوم نہ سکے ہاتھ لا کے چومدا ہے برکت آستا، ہاتھ نہ لا سکے تو سوٹی لا کے انہوں بھی چومدا ہے برکت آستا۔ اسی طرح ملتزم نال چمٹدا ہے برکت واسطے۔ بعد ان لوگ اپنا سینہ بیت اللہ نال مس کر رہا ہوتا، رگڑ رہا ہوتا، کہا دے لئی برکت لئی۔ کئی بیبیاں نے بچیاں نو بیت اللہ دے خلاف نال انج کر کے مل رہی ہونیاں، کہا دے واسطے برکت لئی۔ کئی کوشش کردیاں بنال کوئی دھاگا لائے ہوئے بھامی چوری لائے لوے لیکن برکت تے ہوشی نہ۔ کئی اتھے بار ٹکڑے کوئی لاب جاوے کسن تو آندہ ہے غلاف کعبہ میلے آیا کہا دے واسطے برکت آستے۔ زمزم دا پانی لوگ پین دیں برکت آستے، منہ تے چھٹا مار دیں برکت آستے، سر تے پان دیں بولو ہاں جاگ دے رہو نا، جاگ دے رہو ماشاء جاگ دے ہو نا، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے، یعنی کہ ادھا مجمع تے تانگ ہوئے بے انہیں نال چلو برکت آستے۔
گویا ہر مسلمان دا، ہر مومن دا، ہر کلمہ گو دا جڑا بھی بیت اللہ جاندہ ہے اس دا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ تے برکت ہے، برکت لبھن دی کوشش کردہ ہے کہ تے برکت ہے۔ جویں بیت اللہ چ برکت ہے، مسجد حرام وچ برکت ہے، مدینہ چ بھی برکت ہے۔ اللہ مبارک لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ ساڑھے مدینہ چ ساڑھے مکہ چ برکت ہے، مدینہ چ بھی برکت ہے، بلکہ ہوتے تو لوگ مٹی بھی چک دیں بائی دی خاک چ بھی شفائے تے کیے برکت۔ تو میں گزارش کرنا با جے اتھے برکت ہے اور یقیناً ہے تو خدان دا پھر کی معنی ہے؟ مبارک اندہ تے معنی سمجھ آ گیا ہے تو خدان بھی تے سمجھنا چاہیے با خدان تو مراد کی ہے، خدان تو مراد کی ہے ہدایت، تے ہدایت تو تے ہے ہی کوئی نہیں، برکت تے ہے سارے مندر تے ہدایت تو تے ہے ہی کوئی نہیں، وہ تے سارے بابی فوجی شرطے بابی شرطنیاں بابن امام سارے وہ تے ہدایت تک کو نہ رہی۔ جے برکت لب دے ہو تے ہاتھ جوڑ کے نہیں عرض کر سکتا با ہدایت بھی ہو تو لب لو، جے برکت ہے تے پھر ہدایت بھی ہے، جے برکت لب دے ہو تے ہدایت بھی تلاش کرو۔ تے ذرا چلو پھر چلنے ہیں مکے، کیا خیال ہے؟ چلیے ذرا ایویں سمجھو با اسی ہن بھنڈا ٹاؤن وچ نہ اسی مکے پہنچے ہویا، ایویں خیال ہی تے بندہ جا سکتا ہے نا، ذرا خیال کرو کھا ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا پہلا وہ گھر جڑا اللہ نے لوگاں لئی بنایا ہے وہ دے دو چیزاں نے، ایک برکت اور دوسری ہدایت۔ ٹور پیا بندہ بیت اللہ دی حاضری اللہ نے قبول فرما لی، یہ فیصلہ ہو گیا، بندے دی تاریخ نکل آئی ہے کہ میں حاج تے جانا ہے یا عمرے تے جانا ہے۔ ٹور پیا ہن پوچھدا ودا ہے علماء کولوں مولویاں کولوں میں عمرے تے جا رہے ہیں میں حاج تے جا رہے ہیں، وہ طریقہ کی مولوی پھر کوئی سپیشل تربیتی نشست رکھ دیں بتا کہ اتھے بھی یہ ہدایت نہ لے آوے، سمجھ آؤں دی بھئی سپیشل تربیتی نشست رکھ دیں بھئی اتھے بہنا پیا یہ ہدایت نہ لے آوے۔ انہوں آندے نو اتھے جا رہے ہیں تے میرے دانے لئی جا کبوترن بھائی، چوک دے آمی وہ کبوترن کیوں بھائی برکت ہو سی تے نال آندہ ہے اتھو دے کبوتر بڑے برکت آلے انہوں خوراک پائیے تے برکت آلے لیکن نماز نہ پڑھی امام مکہ بادے پیچھے کیونکہ وہ بڑے بھیڑے تربیتی نشست ہو رہی، برکت ہے ہی تے ہدایت کوئی نہیں آ، نماز نہ پڑھی ہو نہ پڑھ سپیشل خرچ ہو رہا ہے با نماز نہیں پڑھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ علماء کو پوچھ دے کہ میں احرام بننا ہے، احرام میں خرید لیا، احرام میں کتھو بننا ہے، میں اہل حدیث ہونا تے میرے احرام دا رنگ کیڑا ہے؟ انہاں کہا با چٹھا۔ علماء دیوبند کل گیا حاضر ہویا کہنے لگا جی میں تواڈے مسلک دا تے میں عمرے تے جا رہے ہیں حاج تے جا رہے ہیں تے میرے احرام ساڈا مذہب دا کیڑا رنگ ہے؟ انہاں فرمایا چٹھا۔ بریلوی علماء کل گیا کہنے لگا جی میں جا رہا سنت ابراہیمین پورا کرنا ہے، فریضہ سی حاج پورا کرنا ہے تے ساڈے مسلک دا رنگ کیڑا ہے؟ انہاں کہا بس آوا، ساوا آکھا نہیں یا چٹا آکھا؟ بولو چٹا، انہاں کہا رام چٹا ساوا دے۔ ایک اور اگے ٹورے آیا، انہیں جا کے دروازہ کھڑکڑایا اپنے ذاکر دا
کہ پچھلے سال میں زواری دے گیا، اس واری میں بیت اللہ جا رہا ہے، پچھلے واری ایران تو عراق تو چکر لایا سا، ہون میں عمرہ کرنا چاہنا، حج کرنا چاہنا، ساڑھا احرام دا رنگ کیڑا ہے کالا؟ وہ ساکھیا بنی کالا بھی نہیں، ساوا بھی نہیں، صرف چٹا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سارے رنگ کتے گئے؟ ٹوپیاں دے رنگ بھی گئے تے پگڑیاں دے رنگ بھی، ایک کو رنگ اندر کیڑا صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا، سارے نے ایک کو رنگ دا لباس پا لیا، ایک کو رنگ دا احرام بن لیا، دسے ہے کہ سارے رنگ جالین، سارے رنگ مصنوعین، سارے رنگاں دی کوئی حیثیت نہیں، رنگ ہوئیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سب نے فیصلہ کیتا ہے کہ رنگ ایک یہ کوئی رنگ نہیں، ہوتے رنگاں دا امتیاز ختم، نہ پگڑیاں دی نشانی۔ اچھا چلو دو چادراں تے بن لیاں نے، دو چادراں تے لے لیاں، اتے پتہ تے لگنا چاہیے میرا مسلک کیڑا ہے، میری پارٹی کیڑی ہے، سارا ہوتے کی بننا ہے، کوئی شاید بننی ہے، ساوا رنگ، کالا، جوگیا، کوئی رنگ بھی نہیں، کی بننا ہے؟ بننا کی ہے ننگا سار رکھنا، ننگے سار نماز ہوئے نہیں؟ اچھا ویکھ لو پھر ہوندی پئی جے، چلو اتنے تو ناراض ہو جاندے آؤ کہ نہیں ننگے سار نماز، تو بیت اللہ دی نماز تے 1 لاکھ دے برابر نماز تے کپڑا سار تے کوئی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے احرام میں سن لو جس لباس تو بغیر نماز نہ ہوئے وہ احرام اچ بھی ضروری ہوندی، موڑھا ننگا ہوئے نماز ہو جاندی، اتھے بھی نہیں ہوندی، تے احرام اچ بھی نہیں ہوندی، موڑھا نماز ٹائم کجنا پوسی، سطر اتھے بھی ضروری ہے تے اتھے بھی احرام اچ بھی، جس شے دے ننگا ہونال اتھے نماز ہو جاندی ہے، بولو اتھے بھی ہو جاندی ہے، جس نال اتھے ہو جاندی ہو دے نال اتھے بھی ہو جاندی ہے۔ فرقہ وریت نہ پھیلاؤ، امت نو قریب کرو، امت نو جوڑو، کس چیز تے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن والا جاؤ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک حدیث والا جاؤ، قرآن نو منو، حدیث پاک نو منو، قرآن تے عمل کرو، حدیث پاک دے قرآن دے قریب آؤ، سنت دے قریب آؤ، لڑائیاں جھگڑے فتنے وزاد چھڑو۔ احرام بن لیا ہے، مولوی کل گیا ہے، حضرت جی احرام کے تو بننا ہے، گھروں بننا، اسا کیا نہیں، گھروں نہیں بننا۔ اچھا حضرت جی پھر موٹر وے تھے، فرمایا نہیں، ایئرپورٹ تے بن لواں، جواب آیا جے جہاز اندر تیرے لئی بننا ہوتے مشکل ہو سی جدوں میقات آسی، لہذا اتھے احرام بن لے، کپڑے پا لے، لیکن تو مورم نہیں، احرام دیاں پابندیاں تیرے تھے کوئی نہیں، ایک کپڑے سمجھ کے پا لے، احرام کوئی نہیں۔ یہ جہاز ہو ونجے لیٹ، جہاز ہوئے وائے اللہ تے اتھے رائے تے لیٹ ہو جائے، تے لیٹ ہو جائے تے کپڑے احرام بننے ہوئے تے پھر احرام بندہ کھول بھی سکتا ہے تے کپڑے پا بھی سکتا ہے، کیونکہ حجِ احرام دی پابندی نہیں۔ جو ہی جہاز اندر چڑھے آئے تے اعلان ہویا ہے کہ حضرات میقات گزرن آلہ ہے، میقات آ رہے ہے، اپنا احرام بن لو۔ جنہ احرام پایا ہویا ہے انہاں نیت شروع کیتی ہے اور انہاں جناب تلبیہ کہنا شروع کیتا ہے، اور جنہ احرام نہیں سی بنیا انہاں جلدی جلدی جہاز اندر احرام بنے آئے، احرام بنن تو بعد تلبیہ شروع ہویا ہے،
ہن تلبیہ شیعہ پہ پڑھدا ہے لبیک یا حسین نہیں یار توان پھر تو کدے ویندے کسی نے ویکھیا نہیں ہونا لبیک یا علی لبیک یا علی چلو سنے تھے چلو دوسرے پاسے آؤ تو اڈا کی خیال ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک آواز آئیے ہن نہ لبیک یا رسول اللہ نہ لبیک یا علی کہنا ہے ہن اس عقیدے تھے آؤ جس عقیدے تھے پاکستان اندر تو انوال الحدیثان دیا لبیک اللہم لبیک کسے مسلک دا ہوئے کڑے رنگ دا ہوئے جڑ گروپ دا ہوئے جڑ کس امام دا ہوئے ہر بندے تے ہر مومن تے ہر کلمہ گو تے ایک کوئی تلبیہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر میں حاضر جو تُسا ایک کہنا ہے نا تو پھر تُسا کہنا ہے بات حدیث کوئی نہیں صحابہ لبیک یا رسول اللہ کوئی نہ یاد ہے میں آنا آدھے آئے صحابہ آندے سن جدوں بھی صحابہ کرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہوندے رسول اللہ انہوں نے آواز مار دے اے ابو بکر اے عمر اے عثمان اے علی اے سعد اے سعید اگو صحابہ آواز رسول سن کے فرما دے لبیک یا رسول اللہ اللہ دے رسول میں حاضر ہاں لبیک دا مطلب ہوندہ ہے میں حاضر جی میں سکول اندر جدوں استاد نام بولتا ہے تے اگو بچہ کی آندہ ہے لبیک میں حاضر ہاں لبیک میں حاضر ہاں نبی علیہ السلام جدوں آواز مارتے سن صحابہ کرام حضور دے کولا کے بہ گے سارے رل کے نہ یادے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نعرے نائے مار دے انج کر کے نہیں کہی جانے لبیک دوجی یا رسول اللہ لبیک انج نہیں جدوں رسول اللہ آواز مار دے سن صحابی کو آواز سن دے سن تے کیا سن لبیک یا رسول اللہ تے جدوں اساں بھی رسول اللہ دی آواز سننی ہے تے اساں کہنا انشاءاللہ لبیک رسول جدوں اسی آواز سنیں گے حضور دی تے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو وہ آندہ کتے جا کہو گے میں کہا حوض کوثر تھے حوض کوثر تھے لیکن تساں ساڑی آواز ہوتے سننی جو نہیں جانے کیوں میں کہا تساں اس پاسے ہونا جو نہیں جدو رسول اللہ نے سنو آواز دینی ہے انشاءاللہ کہاں گے لبیک و صادق یا ذرا مل کے کہو لبیک و صادق یا رسول اللہ کہاں گے اور انشاءاللہ راج کے کہاں گے کہو انشاءاللہ جدو پانی پینا ہے حوض کو سردہ محبوب دے ہتھو تے ہونا ہے برف نالوں ٹھنڈا تے کسے نو تے ٹھنڈا گرم نہیں لگنا دند خراب نہیں نہ ہونا تے ہونا ہے شاید نالوں مٹھا تے دودھ نالوں چٹا تے حضرت کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن یارو حوض کوثر دی پانی دی لذت اس وجہ تو نہیں ہونی کہ وہ برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے تے شہد نالوں مٹھا ہونا ہے دودھ نالوں چٹا ہونا ہے ساری لذت اس وجہ تو ہونی ہے پلان والے مستوی ہونگے پین والے اسی ہوانگے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک ہو سنا پلانا لے ہو سنتے اسی انشاءاللہ پینا لے ہو سان آپ پھر کہیں گے یا رسول اللہ اور پلاؤ یا رسول اللہ اور پھر رج کے کہیں گے یا رسول اللہ کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے جدو حضور دنیا چ موجود سن تشریف فرما سن ہون تے آندے نبا کیڑا وقت سوانا ہوندہ کیوں جی دسو جی تسی دسو نبی دا زمانہ ہوندہ تے وقت سوانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ تے وقت سوانا ہوندہ میں کہ کون پہ پڑھ دے تسی تے آندہ نبی پاک حاضر ناظر نے موجود نے پھر کئی جان دے نبی دا زمانہ ہوندہ جد رسول اللہ کول ہی پھر نبی دا زمانہ ہوندہ جب کھول ہی موجود رہتے حاضر ناظر نے پھر زمانہ در اولا کا دا پھر کیوں آدھے وہ زمانہ ہوندہ تے وقت سوانا ہوندہ تے نالے رسول اللہ نو حاضر ناظر بھی کئی جان دے ہو تے نالے آندھو وہ زمانہ ہوندہ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہن زمانہ کس دا ہے بولو بولو اے زمانہ کس دا کی دی نبوت جاری ہے محمد مصطفیٰ دی نبوت آپ دی جاری ہے رسالت آپ دی جاری ہے شریعت آپ دی جاری ہے اطاعت آپ دی جاری ہے تے ذرا مل کے کہیے پتہ لگے کہ زمانہ کس دا تاجدار ختم نبوت شاباش شاباش تاجدار ختم نبوت شاباز مل کے محبت اکھی نال کہنا ہے تے ہاتھ چوکو کی چک کے کہنا ہے تے دو باری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیت پہ لعنت ہاں عقیدہ ختم نبوت دا حق تا دا ہوندہ ہے جنال قادیانی رگڑا لگڑے تھے مرزائیت پہ لعنت قادیانیت پہ لعنت کی خیال ہے جدو جنگ لگی ہوئی آئی نے تو میں بڑی دعا کی تھی بھئی اللہ ہے اللہ کرے انڈیا ٹوٹ جاوے پاکستان بن جاوے تو سانسی قادیان بانج کے پڑھئے دے صحیح نا تاجدار ختم نبوت کیڑا مزہ آوے کہ ملون دیو تھے حرام گاہ ہوئے حرام گاہ تو نہیں نہ دے حرام گاہ ہوئے حرامی دی تو بندہ بار گوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ تسی جان کے بار بیٹھے ہو نا با اندر نہ اسان نہ سن بولنا پہنچی ذرا مل کے کہو تاجدار ختم نبوت مرزائیت پہ لعنت قادیانیت پہ لعنت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین بیت الج برکت بھی ہے تے بولو ہدایت بھی ہے چل پہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نہ کسی پیر دا نام آیا ہے نہ کسی بزرگ دا نام آیا ہے بولو کی دی وعدانیت اعلان ہویا ہے اللہ دی وعدانیت قل ان صلاتی و نسکی و محیائی ومماتی للہ رب العالمین نہ کسی اور دا نعرہ مارے نہ لجپال پیر چاہیدہ تیسی ہوندہ پیر سیال لجپال نہیں پیر سیال دا بھی نعرہ ہوتے کو نہیں لگیا کسے دا نعرہ نہیں لال شباز جھولے لال دا بھی نعرہ نہیں اکو نعرہ او کیڑا جس تے آندے سا نعرہ تکبیر کوئی تے کہندے سا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک اچھا ارام کے تو بننا ہے اس میقات تو یلملم تو جڑا اہل پاکستان دا میقات انہوں یلملم کیا جاندے وہ تو ارام بننا ہے نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد پہلے بنیے تے تاوی ارام کوئی نہیں تے جے او جگہ کراس کر جائیے تے پھر بھی قربانی دم پہ جاندہ ہے اس جگہ تو بننا ہے وہ جتھے رسول اللہ نے جگہ مقرر فرمائی ہے اس تو پہلے بھی نہیں اس تو بعد بھی نہیں کتے گئے ہو کہنے والے جے کر لئیے تے حرج کیے جے پہلے کر لئیے تے حرج کیے جے پہلے درود پڑھ لئیے اذان تو جے پہلے پڑھ لئیے تے حرج کیے تو میں کی پڑھئیے جنہیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ اکبر میں کہ پہلے جنہیں جی میں کہ بعد ہی پڑھیا کرو درود مسلم اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا
جدو مؤذن اذان دے وے اذان سنو جو کہندہ ہے وہ کہو تے جدو اذان مک جائے ختم ہو جائے اذان ہو جائے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو جو رسول اللہ نے فرمایا اذان تو بعد پڑھو اے آندہ ہے یا رسول اللہ صدقے جائیے قربان جائیے اسی انشاءاللہ پہلے پڑھائیں گے رسول اللہ نے فرمایا اذان سن کے پڑھنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے انشاءاللہ پہلے پڑھائیں گے رسول اللہ نے فرمایا اذان تو بعد پڑھنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ توڑا نہ آوے تے انگوٹھے چومیے لیکن انشاءاللہ سی بعد ہی پڑھائیں گے رسول اللہ نے فرمایا بعد پڑھنا ہے پہلے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اسی انشاءاللہ پہلے پڑھائیں گے فرما بعد میرا حکم ہے یا رسول اللہ توڑا حکم سا رکھا تے انشاءاللہ اسی پہلے پڑھائیں گے اسی سنی ہی نہیں جی توڑی گل من جائیے تھی تو سب بعد جا کھڑا ہے اسا انشاءاللہ پہلے پڑھنا تو ایک بندہ آندہ با پہلے پڑھ لئی دھرج کیے تو میں کہا جی بعد ہی پڑھ لئیے دھرج کیے بعد اندر پڑھن دی حدیث ہے حضور دا حکم ہے جن پہلے پڑھ لئیے دے حرج کیے تو اسی رسول اللہ کو نہ من دے میں کہا من دے جن حضور نہ پیار کو نہیں میں کہا پیار ہے جن پھر پہلے پڑھ لئیے دے کی حرج ہے میں کہا پھر رولا جو مکانا ہے تو اسی آندھو پہلے تے اسی آنے بعد جھگڑا نہ مکائی اتفاق کر لی جن کیویں میں کہا درمیانے شروع کر دی تو اسی پہلے چھاٹ دیو اسی مگروں چھاٹ دینے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ کے نا دو باری اتفاق پڑھ لانگے دو گھر سپیکر کھول گئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا کملی والیا کچھ مکس پنجابی تے کچھ عربی تو پھر میں کہہ لیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جن درمیان ہی تے ثابت نہیں تو میں کہا پہلے بھی جے درمیان ہی ثابت نہیں تو پہلے بھی ثابت نہیں جے عقیدت دی گل لے جتوں تک عقیدت دی گل لے رسول اللہ نے عقیدت تے پیار سنو اس قدر ہے ساڑا دل کرتا ہے ہر جملے تو پہلے درود پڑھیے ہر جملے تو بعد پڑھیے جے میرے کو پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے میں کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پھر آکھا اللہ اکبر پھر آکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر کہا اللہ اکبر ہر جملے تو پہلے بھی درود پڑھا بعد ہی درود پڑھا لیکن مجھے عقیدت دا تے گل مکنی ہوئے انج کراں لیکن گل صرف عقیدت تے نہیں مکدی محمدی اتباع تے مکدی ہے رسول اللہ نے فرمایا اذان تو بعد پڑھنا ہے لہذا اتے پڑھنا ہے جتے مصطفیٰ نے فرمایا جی میں احرام پہلے بھی نہیں بنیا جا سکتا بعد بھی نہیں جتھے جگہ جیڑا وقت جیڑا زمانہ جیڑا مہینہ جیڑا ٹرائم جیڑا وقت جیڑے الفاظ سرور کائنات محمد مصطفیٰ فرما دیں اس تو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے کیوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے ان میری طبیعت کھل دی جا رہی ہے گلہ کھلتا جا رہا ہے تو اسی ماشاءاللہ پکے ہو نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے اپنی مرضی نال کچھ نہیں ہو سکتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما حدیث سن لو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دوران خطبہ صحیح البخاری حدیث سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ قربانی اسے بندے دیئے جنہیں عید پڑھ کے قربانی کی تھی عید پڑھ کے تو جنہیں عید تو پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا او دا گوشت ہو گیا ہے انہیں اپنے لئے اپنے گھر آلہ نہیں گوشت کرنا اندر جلدی کی تھی ہے لیکن وہ دی قربانی نہیں ہوئی
سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ماموں سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوب جی میں قربانی کر کے آیا عید پڑھن، میں تے کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا قربانی نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں کیا جی عید تو بعد، جڑا عید تو بعد کرے وہ قربانی ہے، جڑے عید تو پہلے کرے وہ قربانی، اچھی بولو قربانی، وہ قربانی نہیں۔ جڑا عید تو پہلے کرے وہ قربانی ہے، جڑا جناب وہ قربانی نہیں، جڑی بعد ہی کرے انہوں قربانی کیا جانا ہے۔ قرآن کی جانا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے نماز پھر قربانی۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ کتے گئے جڑے لوگ آندے نے کہ پہلے کر لیے تے حرج کیے بعد پڑھ لیے تے جناب تُس کیوں لڑ پہندے ہو جی ایسے اب پہلے پڑھ لے درود تے حرج کیے۔ ان پوچھو نبی علیہ السلام کو صحابی کھڑا ہویا ہے، محبوب جی میں قربانی کر آیا۔ فرمایا ابو بردہ تیری قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تُسا نماز تو پہلے کیتی ہے اور میرا حکم کیے قربانی نماز تو بعد۔ ایک فرقہ ہو جائے ساڑھے ملک اندر جڑا ساری زندگی قربانی عید تو پہلے کر دا ہے۔ وہ کون ہے؟ اچھا بڑا پتہ ہے کھاندے تو نہ ہو رہا گوشت کے عید تو پہلے ویکو اللہ دی طرف کیڑی سزا ہے۔ اللہ نے جدو عمل قبول نہ کرنا ہو اللہ انج گمراہ کرتا ہے۔ جدو وضو کرنے لگتے ہیں کیسا اللہ تعالیٰ مہربان، پہلے پیر دھوندے نا ہن اے جی دیوار بندے پاک کرنی ہوئے پہلے تھلو چونا کرے پھر اتو کرے تو پھر پلیت، پھر تھلو کرے پھر اتو کرے پھر پلیت، یہ اتو ہاتھ دھوتی جاندے ہیں پیرے تے پئی جاندے نے، پیر آگے پہلے دھوتے نے پاک پہ ہوندہ ہے۔ انہوں آندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا اللہ گمراہ کر دینا ہے، سلیل کر دینا، ہر کام الٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا اب قربانی کرنی عید تو بعد یہ آدھنا سا پہلے کرنی۔ رسول اللہ نے فرمایا جنہیں پہلے کیتی ہے او دی قربانی، کچھ بولو او دی قربانی ہے ہی نہیں، اس دی قربانی اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ جتھے جو نبی علیہ السلام نے وقت دسے ہے اس تو اگا پیچھا نہیں ہو سکتا، جڑا کم پہلے او بعد نہیں ہو سکتا، جڑا بعد اندر ہے او پہلے نہیں ہو سکتا۔ میقات دا احرام دست ہے کہ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امام مالک ائمہ کرام دے وچوں کسے امام دا نام آئے محبت کی دینا پیار نال سیدنا امام مالک، ہر امام نال محبت، ہر امام نال عقیدت، ہر امام نال پیار۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سنی حدیث جناب سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود نے، سوال کرنے والا کے سوال کرتا ہے اے امام مالک میں عمرہ لے جانا چاہنا، حج دا سفر کرنا چاہنا تے میں احرام بننا چاہنا۔ فرمایا کتوں؟ فرمایا مسجد نبوی تو بننا چاہنا۔ فرمایا اتھو بن جتو رسول اللہ نے بنیا ذوالحلیفہ تو جا کے بن۔ کہنے لگے مسجد نبوی اس مسجد بیر علی نالوں، اس مسجد علی نالوں، ذوالحلیفہ دی مسجد نالوں، اس جگہ نالوں مسجد نبوی افضل ہے۔ تے ایک نماز پڑھی ہے تے 1000 نماز دا ثواب ملنا ہے۔ تے قریبی جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تے رسول اللہ دا روضہ بھی ہے، رسول اللہ دا حجرہ پاک بھی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ پاک دا نام فرما رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ بھی ہے تے سامنے جنت دا ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے، تے مسجد نبوی ہے رسول اللہ دی مسجد ہے۔ اتھوں احرام بننا گا، اتھوں کیوں احرام بننا؟ فرمایا سن لے
ثواب اتھو بنن اندر نہیں، ثواب اتھو بنن اندر ہے جتھو میرے محمد مصطفیٰ نے بنیا ہے۔ اسلام اندر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، اپنی رائے اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، جو اسلام کہندہ ہے او دے مطابق جناب بندہ فوت ہو جاندہ ہے۔ اسلام کی آندہ ہے کہ بندے نے روح جدوں پرواز کیتی ہے سب تو پہلے او دی اکھاں دے ہوتے ہاتھ رکھو، حضور نے فرمایا ہاتھاں او دے اکھاں تے ہاتھ رکھو، اکھ او دے پچھے اینج کر کے نا جدوں روح نکل دی اینج روح دے پچھے لوٹ دی اکھ نو بند کرو، نالے اکھاں بند کرنا اکھاں بند ہو جان گیا تو خوبصورت میت نظر آئے گی۔ پھر او دا منہ بند دیو تاکہ او دا منہ کھلے نہ رہے، خوبصورت محسوس ہوئے۔ اسلام تیرے حسن دا کیڑا خیال رکھتا ہے، حالانکہ میت او دا منہ کھلا رہے یا بند رہے او دا کی مسئلہ ہے، لیکن اسلام تیری خوبصورتی چاہتا ہے۔ فرمایا او دا منہ بند کر دے ہوں تے دوئے پیران دے انگوٹھیاں نو آپس اندر بند تاکہ پیر بھی نہ زیادہ کھلے ہو۔ پھر انہوں غسل دے ہو، فرمایا او دج کافور ملاؤ، خوشبو ملاؤ، بیری دے پتے پانی پا کے گرم کرو، انہوں غسل دے ہو، غسل دے بند تو بعد صاف ستھرا نواں اس نو جناب چادرہ کفندیاں پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اٹھاؤ تے چرپائی تے چکو، اینج لے جاؤ موڑیاں تے چک کے کیڑے حسن نال اسلام لے کے جا۔ پھر جا کے او دے واسطے دعا کرو، جنازہ پڑھو، جنازہ ہو تو بعد او دی میت نو پھر چک لو، تو پھر قبرستان لے جاؤ، پیران لے پاسے انہوں رکھو، پھر اینج کر کے ترے بندے وچ اترو، اینج اپنے ہتھاں تے چکو جو میں ماں پتر نو چک دی، اینج چکو تے پھر تھلے لے جاؤ، تے انہوں بڑے پیار نال آرام نال سکون نال تھلے رکھو، تے رکھ کے تے انہوں قبلہ رخ کرو، قبلہ رخ کر کے دے ہن سارے بند سارا لے وچ کھولو، تے پیران لے وچ کھولو، تے او دے ہوتے پڑھ تے پتھر رکھو، تے مٹی پاؤ، تے مٹی پا کے تے قبر بنا کے تے پانی چھڑا کے فرمایا ہون سارے کھڑے ہو کے او دے قبر دے حساب دی ثابت قدمی لئی اللہ کو لو دعا کرو۔ بندے آدھن پہلے حدیث جڑے نے وہ جنازے تو بعد دعا کو نہیں کر دے۔ میں نے ایک بندہ پوچھتا ہے جنازے تو بعد دعا دے کہہ لو، میں جی اسی تا کہہ لو اسی تا کرنے جنازے تو بعد دعا ٹھیک ہی کیتی کرو، تو اسے بھی کر لیا کرو، وہ بھی بہت رکھے نہ ہوئے کرو، جنازے تو بعد دعا کر دے ہو نا، ہاں کیتی کرو، جنازے تو بعد دعا کر لیں دی، جنازہ پڑھ کے نا تو دعا میت لی کرنی گی، جنازے تو بعد ضرور دعا کرنی۔ بندہ آدھا جی جنازے بعد تسی دعا سنے ہے اس کو نہیں کر دے، میں کسی کرنے ہیں جنازہ ویکھے کوئی نہیں، میں کہ توں آ کے دفنا ساڑھے نال اسی کرنے ہیں جنہیں قدم میں کہ دفنان تو بعد جنہیں نہیں جنازے تو بعد میں کہ جنازے تو پہلے ہوں دی جدوں دفنانے ہیں جدوں میت نو دفنانے ہیں جنازے تو پہلے دفنانے ہیں جنہیں نہیں تو میں کہ جنازے تو بعد ہی ہے جنہیں اتھے کرو میں کتھے جنہیں جنازے لی جاتے میں کہ اتھے جنازے کیتی نہیں جنہیں پھر کرو میں کہ پھر جنازے تو بعد کرنی جنہیں جی میں کہ وہ قبر تے نا اے پہلی باری ویکھئے با جنازے وچ بھی دعا کرو تو با جنازے تو بعد بھی کرو میں کہتا پہلی باری ویکھئے با جنازے دے وچ دعا ہو گئی ہون جا کے قبر تے ہو سی نا دعا تے پھر دعا ایک کتے لکھیا ہے جنازہ بذات خود کیے دعا تے جنازے تو بعد دفنان تو بعد پھر کیے دعا ہے وے جنازے تو بعد دعا لیکن تھوڑے دام 50 منٹ تھوڑے جا ٹھہر کے آدھا گھنٹہ نا تسلی نہ دفن کرن دیو تو پھر دعا کرو تو لمبی دعا کرو تو اتنی کرو کہ ایک اٹھ بندہ لے آوے تو انہوں ذبح کرے ذبح کر کے انہوں گوشت بناوے گوشت بنا کے سارے پتی واران دا گوشت ونڈے ونڈن تو بعد وہ ہانڈی جو ونجے ہانڈی جو پکے تے پھر کھاویے تے کھا کے جدو فارغ ہوگی جنی دیر لگ دی اتنی دیر قبر تے کھلو کے دعا جاری رکھو کون انکار کرتا ہے کرو دعا تھوڑا جا جنازہ لمحہ ہو جائے تے سہ پیر چکتے بدے ہوندے ہو سجا کھبا ہوتا تھلا اور جنازہ ایڈا لمحہ توجہ ہے سمجھ آندی بھی یہ گال دی آج تک تے اسی مکات تے اپنا آگے تے ارام بنے آئے تے کام تے لمحہ ہے تھاک شکت نہیں گئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین بیت اللہ وال چلدہ جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتا جا رہے ہیں
سارا کو چھڑ دیتا ہے اور تلبیہ مسنونہ پڑھتا جا رہا ہے. جو ہی مسجد حرام دے اندر داخل ہویا ہے تلبیہ چھڑ دیتا ہے تے ادھروں آواز آئی اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. بیت اللہ سارے انج منہ چکے آندے نے کتے آ گئے ہیں کیڑے ملک جا گئے ہیں تے کون جنہیں صلاة کوئی نہیں پڑھی. بیت اللہ اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن 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 وہدن. یہ برکت لبھی ہے تے ہدایت لبو. اذان شروع ہوئی ہے. اذان دا کی معنی ہے کتوں شروع ہوئی ہے؟ بولو اللہ اکبر. اہل الحدیث نو اہل توحید نو خوشی ہوئی ہے بیت اللہ جا داخل ہو کے کہ اذان سنت مطابق جو میں اسی پاکستانی دین دے سا سن دے سائیں میں اذان بیت اللہ اندر ہوئی ہے. اذان سنن تو بعد کچھ دیر وقفے تو بعد جماعت دا وقت ہو گیا ہے. مکبر اٹھیا انہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر سجے کھبے ہوئے دن ایک دوجہ کو پوچھ دن بھول نہیں گیا. لگتا ہے بھول گیا ہی. تکبیر اکاری پہ آندہ ہے انہوں کی ہوئے. مولا عمر فاروق شاکر صاحب دا ایک شگرد ہے اتھے سرگود شہر اچ بٹی ٹو. او کدے نماز اہل دی سے او کدے نماز پڑھن ٹور گیا دوجی کسی مسلک دی مسجد دیتے این امام دے بدے تھوڑے ہو سن این امام دے مگر ہو کھلو گیا. امام صاحب فرمایا بتکبیر آکھو. وہ سمجھا داڑھی چھڑی رکھی ہوئی تھی مولوی تھی تکبیر. انہیں تکبیر آکھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جدو امام صاحب نے سنی انہوں نے کہا دوبارہ آکھو پھر آکھو. انہیں پھر شروع کر دی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب اور غصے جا کے آکھن لگے پھر آکھتے دوری آکھ. انہیں کہ حضرت جی دو باری ہو گئی. دوری ہونے گے بھائی ایک باری پہلے ایک باری پھر کہی دو باری دوری کہنی تھی نا دو باری تے ہو گئی. انہیں کہا نہیں اے دوری نہیں ہور دوری وہ ہو رہے. اذان تو جناب ہوئی ہے بیت اللہ اندر پھر اقامت تکبیر کاری ہوئی ہے مبارکاں و ہدی للعالمین. اتے برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے. جے پہنچو بیت اللہ اندر برکت بھی لے کے آؤ تے ہدایت بھی لے کے آؤ. جے توہانوں اللہ لے جائے دعا کرو اللہ سارے انہوں لے جائے. اتے جاؤ تے برکت بھی لب کے لے آؤ تے نال نال بولو ہدایت بھی لے کے آؤ. اتے سارے جہان علی ہدایت ہے قیامت تک ہدایت رہنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام اس طرح ہے جو میں سانپ اپنی بل چو نکلنا ہے دن بھر پھیر ٹر کے واپس شام نو اپنی بل دے اندر داخل ہو جانا ہے. ایویں اسلام مکہ مدینے تو نکلے ہے ایویں دنیا پھردا پھردا پھیلدا پھیلدا پوری دنیا پھیل جائے گا. پھر سکڑن لگ پوے گا سکڑن لگ پچھا دے پلٹن لگ پوے گا. پھر مکہ مدینے دے اندر ہی محدود ہو جائے گا. حتیٰ کہ دجال دا فتنہ جدوں ظاہر ہونا ہے انہیں بھی مکہ مدینے داخل ہونے دی کوشش کرنی ہے لیکن فرشتیاں نے مکہ مدینے انہوں داخل نہیں ہونے دینا. ایک قبیلہ بنو تمیم او اگے فرشتے بھی ہونگے بنو تمیم بھی انہوں داخل نہیں ہونے دینے کے مقابلہ کرنگے اس دجال دا. سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا اقامت ہوئیے کاری ہوئیے. اقامت تو بعد امام نے کیا ہون سارے ہمیں کیا پہلی باری جو گیا تھا سجے کا میں کیا آندھا ایک بولے پوچھ دینے امام کی آندھا اسا کیا آندھا دفع ہو جاؤ
اتھے کیویں آئے ہو سوو صفوفکم صفا برابر کر لو. پھر امام نے کہا تراسو دیواروں جس طرح دیوار سے چونا چمٹ جاتا ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاؤ لگ جاؤ. وسد الخلل خلا کو بند کرو. خوشی ہوئی ہے نا بیت اللہ جا کے کہ یا اللہ سی تو اتھے بھی ہمیں کھلوں دے سان جو اتھے آ گئے. اللہ تیری رحمت ہے اسی میں سا جویں اتے سائیں اتھے آ. مبارک و ہدی للعالمین. نماز پڑھیے نماز مکمل ہوئیے نماز مکمل ہوئیے. نماز تو بعد انہیں کیا ہے عمرہ دا جناب کر لیے عمرہ شروع کرنے لگا ہے. صدق حجر اسود تے میانا سارا بیت اللہ حجر اسود تو کیوں گئے ہیں تو شروع کیوں کرنے. کہنے لگے سبز بتی لگی ہے بالکل حجر اسود سامنے اتوں کم شروع کرنا ہے. اتوں کیوں شروع کرنا ہے. بیت اللہ جو سارا ہے جتوں شروع کر لئیے کی عرض جواب آیا نہیں نہیں نہیں. ایک جگہ خاص ہے خاص کی نہیں کیتی ہے محمد مصطفیٰ نے. پورا حج دا مناسک نو پڑھ لو تے ساڑی دعوت غور کر لو. این دعوت نظر آئے گی این کتاب و سنت مطابق ایویں قرآن و سنت مطابق. سنیے جناب حجر اسود تو جناب کھڑا ہو گیا ہے. ان کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بوسہ لے سکتا سی لے آئے نہیں لے سکیا تے ہاتھ اشارہ کیتا ہے آگے چل پہ آئے. جناب حجر اسود تو چلے آئے میں چکر لگ گیا. رکن یمانی کو لایا ہے یا رسول اللہ کی پڑھنا ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. فرمایا رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک انہوں پڑھی جانا ہے. تے رکن یمانی تے پھر دو جا چکر جا کے شروع کرنا ہے. چکر شروع کرن تو بعد یا رسول اللہ کی پڑھنا ہے. فرمایا توڑے لئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فرمایا توڑے لئی خاص نہیں کر دے. قرآن دی تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر لے. اللہ دی بڑائی بیان کرنا چاہنا ذکر و اذکار کر لے. قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر لے. دعاواں منگنا چاہنا دعاواں منگ لے. عربی اندر منگنا چاہنا پنجابی اندر پشتو اندر سندھی اندر یا کسی اور انگریزی اندر جڑی زبان تیری ہے جے وہ منگنا چاہنا ہے اسے زبان اندر منگ لے. پابندی نہیں لائی صرف رکن یمانی تو حجر اسود تک. ربنا آتنا دنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. 7 چکرہ تو بعد 3 چکرہ اندر رمل ہویا ہے ٹیل کے ٹورے ہے اپنا کندہ ہک ننگا کر کے ٹورے ہے. 3 چکرہ تو بعد 4تھے چکر اندر اپنے کندے نو کاج لے آئے ایویں سنت. پھر 4 چکر روٹین دے مطابق لائے نے. 7 چکر پورے ہو گئے نے. مقام ابراہیم کل پہنچ گیا ہے. ہوتے جناب 2 رکعت نماز انہیں نفل شروع کیتے ہیں. پہلی رکعت دے اندر سورت قل یا ایھا الکافرون اس نے شروع کیتا ہے. توجہ فرمائیے کی پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت نفل. پہلی رکعت اندر کی پڑھنا ہے قل یا ایھا اچھی بولو قل یا ایھا الکافرون. یا اللہ اتھے قل یا ایھا الکافرون کیوں پڑھنا ہے. فرمایا اتھے ہی تے پڑھن دا مزہ آنا ہے. بیت اللہ جی کھلو کے وعدہ کار کہ میرا مشرکہ نال کوئی تعلق نہیں میرا کافرہ نال کوئی تعلق نہیں میرے زندگی نال کوئی تعلق نہیں میرا منکرین اصحاب رسول نال کوئی تعلق نہیں میرا منکرین صدیق و عمر عثمان و علی دے منکرین نال کوئی میرا جناب لین دین نہیں میرا تعلق نہیں. ات اعلان کر نخلو و نترکو من یفجرک. ات اعلان کر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم
لکم دینکم ولی دین، تواڈا دین تواڈے لئی، میرا دین میرے لئی، نہیں سارے ٹھیک ہیں، جتھے کوئی ہوئے اونج دا ہو جانا چاہیے۔ میں آل راؤنڈر ہاں، جڑے مذہب وچ بیٹھا ہواں، جڑے مسلک وچ بیٹھا ہواں، میں اسے مسلک دا ہونا، حتیٰ کہ میں جڑے مذہب وچ بیٹھا ہواں پتہ نہیں لگدا کہ میں مسلمان ہاں یا میں عیسائی ہاں، میں سارے نال سانجھاں۔ مرزائیاں دی شکل تے بالکل ساڈے جہی ہوندی ہے، انہاں کھانا پینا منع کیوں ہے، حرام کیوں ہے، خوشی غمی لین دین معاملات، ساریاں چیزاں جب تک محبت عقیدہ الولاء والبراء دا تقاضا نہیں ہوئے گا، نہ حج قبول ہے نہ قربانی قبول ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام دا نام لینا سوکھا ہے، ابراہیم دی طرح باپ نو چھوڑ کے نکلنا اوکھا ہے۔ ابراہیم دی سیرت نو سمجھنے والوں، سیرت ابراہیم تے پروگرام کرانے والوں سنو، ابراہیم دا مانا ہے انی بریون، برات دا اعلان کرے مشرکین نالوں، برات دا اعلان کرے کفار نالوں۔ جڑا مشرکان دے جنازے کھلاتا ہوئے، مشرکان لئی کہہ رہے اللہم اغفر لے حینا و میتنا، تعلقات مشرکان نال، کھانا مشرکان نال، بیٹھنا مشرکان نال، پھرنا مشرکان نال، ہر ویلے دل دی جناب جگری محبت مشرکان دے نال، اور جناب جنازے مشرکان دے، تعزیتاں مشرکان دیاں، اور انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں اور انہاں دی رسوماتاں داخل ہونا، شامل ہونا، کدے ساتویں اندر، کدے کل اندر، کدے جلیسویں اندر۔ میں تے ہوتے کچھ نہیں کیتا، میں تے جا کے انجے ہی بیٹھ گیا ہوں، تیرے پھوپھی آئی ہوتے بے گئے بغیرت انسان، ناراض نہ ہو گئے، ہو جاؤ تو کی کر لے سو۔ جدو تن پتہ ہی بدی محفلے گیا کیوں تو، جدو تنو پتہ ہی کہ مجلس اسلام دین شریعت دے خلاف ہے، جا کے تم بیٹھا کیوں؟ کہنا کہ میں نہیں آتا، میری محبت اللہ کے لیے، میری محبت مصطفیٰ کی سنت کے لیے، وہ بدعت پر پک گئے اور تو جا کے بدعت تے نال کھڑا ہو گئے۔ تیرے نال تو بدعت ہی چنگا ہے، جڑا بدعت تے پکا کھڑا ہے، بدعت نہیں چھوڑتا تیری دوستی میں، تو دوستی میں سنت چھوڑ گیا۔ ایویں نہیں قربانی قبول ہوندی، قربانی تاں قبول ہوندی ہے ابراہیم جی عقیدت غیرت اپنائیے، ابا جی نہیں سلام علیک توڑے دے خصوصی خوش وسو، میں نہیں رہندا، میں تنوں رجم کر دیاں گا۔ فرما ابا جی خوش رہو، میرا مشرکان تعلق ہی کوئی۔ ابراہیم تے اندر گیا ہے، تو تے بہنا ہے کول پڑھن، مولوی بہنا جی وہ تریجے دن میں نے بلایا ہی تو میں وہ ٹور گیا ہوں، میں کول نہیں پڑھیا، تو پڑھیا کی جڑ میں درس دیتا، کول نو سنگ لگے ہوں دن وہ بھی یہی ہوں ہے۔ بدعت انجی چنگی لگ دی ہے روح پہ، بندہ سمجھتا کہ میں کام ٹھیک پہ کر، کلو بدعت زلالہ و ان را ناسو حسنا۔ عبداللہ بن عمر فرما دن ہر بدعت گمرائی ہے، بھاوی لوگ انہوں حسنا ہی کہہ، حسنا بدعت حسنیاں ہوں دی، حسنا پتہ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنت حسنہ ہوں دی ہے، بدعت حسنہ نہیں ہوں دی۔ بدعت نالے بدعت کر دے ہو، نالے شراب ہے، نالے حلال ہے، نالے بدعت ہے، نالے چنگی ہے۔ بدعت تے اچھی جانے اچھی بدعت جا کے بینڈ دے ہو، کلویج تے ساتویں تے چالیسویں تے تزیتہ تے پھوڑیاں جا کے اختیار کرتے ہو، اور ان دی بدعت تے شریک ہوں دے ہو، تے واپس آکے جرہ مولویاں تے کر دے ہو، تے آندے علماء ایسے۔ اگر تسی سارے صحیح ہو جاؤ، اللہ دی قسم ہے، سنت تے حدیث تی غیرت تے ڈٹ جاؤ، تے چند سالہ انقلاب آ جاؤ، اے پورا اجتماع کدی پھوڑی تے نہ جا کے بوے، اور نہ ہی ہوتے کل تے بوے، نہ ساتویں تے بوے، نہ چلیویں تے بوے، تو میں ویکھنا کیوں انقلاب نہیں آتا۔ مولوی علماء کھپ کھپ کے تے جدوں جمعے تو بعد فارغ ہوندے سدھا میں فیتہ پڑھن پہ بیٹھ، سارا جمعہ بھی ہوتے ہی تے دین بھی ہوتے ہی تے سب کچھ اتھے رہ گئے۔ پچھو سینہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دوست نے دعوت دیتی، فرمایا صحابی رسول ہیں، فرمایا تیری دعوت ساڑھے گھرے، فرمایا دعوت خیر دی پہ کر دیو، انہاں کیا بچے دے ختنے کرائے، فرمایا 7واں دن عقیقہ تے نال ختنے، انہاں کیا نہیں ادو بچہ بیمار آئی کمزور آئی ادو عقیقہ کر چھوڑے آئی، ہن وڈیرا ہو گیا، ہن ختنے کرانے تے اسا دعوت کیتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ دے زمانے ختنے دی دعوت ہوں دی کوئی نہیں آئی، تے جیڑی حضور دے زمانے دعوت نہ آئی، میں عثمان اس دعوت آن لی تیار نہیں۔
تے تسی تے بدعت شریک ہوئے بیٹھے تے پھر بھی اہل حدیث اہل سننا ہو انہوں اہل حدیث آندے انہوں اہل سنت آندے ابراہیمی بڑھنا بڑا اوکھا ہے بکرا لے کے ذبح کر کے کھا کے تکی شکے بھون بان کے کلیجی ملیجی کھا جانا یہ تو سوکھا ہے کام ابراہیمی بڑھو نا اتھے جا کے بدعت نہیں کیتی اندر گین نا ابراہیم علیہ السلام سدھا اندر داخل ہوئے امام برگاہ اگو سارے ہو بہت پیا ہے تاکہ شرینیاں پہیاں یا ون پونیاں مجلس تو فارغ اساں تو ود کھساں وہ جو ساریاں ویکھیاں نا پہلا سوال انہوں غیرت مندان دے الا تاکلون اور تسی کھاندے نہیں کھاؤ نا ون پونی جو شہیاں پہیاں تے کرنی آلے بھی ہو تے بھرنی آلے بھی ہو تے مشکل کشا بھی ہو تے حجت روا بھی ہو تے کھاؤ نا تے اگو جیسے جواب کون آیا انہیں کہا مالکم لا تنطقون تون کی ہو گیا بول دے بھی نہ ہو یہ جڑی شرینیاں پہیان تو مزاج دیا نہیں تو کوئی بدل شدل دے گی کیوں نہ بول دے بولو جدو نہ بولے نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام چاہیے دا سی نا دو دانے کھا لیں دے بچلو ون پھونی ہے جو پہیان غیر اللہ دی نیاز ہو ہاتھ نہیں لایا تھا نہ دے ویکھیا پھر اینج کو لاڑا لیا ویکھو ابراہیم دی فہم دیکھو تے انہاں دائی ویکھو ابراہیم علیہ السلام دی فراست ایک نو مارن لگن دوجن توجے تیجے چوتھے سارے مار دیا ہے مودی نو رگڑے ہے پھر دوجن پھر تیجن جڑا وڈا آئی نا خبیث ٹرمپ او دے موٹے تے جو کلاڑا رکھے ہے تے آپ بار ہو گئے جو ہی واپس آئے نا مجلس ختم ہوئی آخر بار نکلے تھے سارے اندر آگئے داخل ہو گئے اور نہ کہا جنہوں ویکھیا اندر مار شلا لگا کوئی ادھے ڈٹھا پیا کوئی ادھے ڈٹھا پیا کوئی ادھے ٹوٹا پیا ایک دو جہل ویکھ کیا دن ایک کنے کیتا ہے ساڑھے خداوان لو بوقوفو حجے بھی خدا ہے حجے بھی مشکل کشا ہے آدھنے نال کنے کیتا ہے ایک کنے کیتا ہے پھر آپ دے گویڑلا کے آندن کی پوچھ دیو کنے کیتا ہے دسو ابراہیم تو علاوہ وہابی تے ہے ہی کوئی نہیں ایک کوئی ہے تاں اللہ فرماندہ ہے میرا ابراہیم ایک اللہ پوری امت سے اے نہ بھی کیا کرو اسی بہتے ہیں یا تھوڑے ہیں پرشان بھی نہ ہوئے کرو دو توڑے جنازے چاہ گئے تو بخشے جاسو عمر موائد کروڑ کھلوتا ہوئے ہتھو لے کے دے منار پاکستان تک بندے کھڑوتے ہون تے سارے مشرک ہون تے آکو میرے جنازے کروڑ آیا ہے پھر بھی تساں بخشا نہیں جانا بخشینا تاں ہے یہ مرن علی موائد ہوئے تے دعا منگن علی موائد ہوئے پھر بخشینا ایڈا سوکھا نہیں اسلام دین جیڑا تساں ہون آج کل تساں بنایا ہے اسا مولوین بے وقوف بنائی رکھنا تے اپنا اسا چکی چلائی رکھنی جو مرضی ساڑا دل کرے اسا اہل حدیث بھی اخوائی رکھنا ہے تے مرضی اپنی کیتی رکھنی ہن سنو پھر یہ کنے کیتا ہے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ کون ہو سکتا بلاؤ ابراہیم بلایا گیا واہ ابراہیم تشریف لے آئے کہنے لگے ساڑھے خداوان نال تساں کیتا انہاں فرمایا باقی سارے تے ٹوٹے چھوٹے پین جڑا وڈا ہے انہوں تے کسی نے کو جاکھیا نا تے دے موٹے تے کوڑ آڑا ہے تے اصول ہے جے دے کول قتل دا آلہ برآمد ہوئے قاتل تو ہی ہوندہ تے کول آڑا تے دے کول ہو سکتا ہے انہاں دی آپا سے کھان پین تے لڑائی ہو گئی وڈے نے غصہ آگے ہوئے انہیں سارے ٹکشا وڈ چھڑے ہوئے دے کولو پوچھ لو یہ دے کولو پوچھو وڈے کولو کیونکہ قاتلو ہوندہ ہے جدے کولو جدو اسا امام پاک نو بھیجیا مکہ پاک تو صحیح سلامت بھیجیا کوفیال ہون تو کھرا لاب لو امام پاک دا گھوڑا کتھے تلوار کتھے امام پاک دی تلوار بھی ہوتے گھوڑا بھی ہوتے چھرے بھی ہوتے برچے بھی ہوتے دا مطلب ہے امام پاک نو شہید تے تو سکیتا ہے مال تو آڑے کولے اتھے نہ دیو کیا مو تو دینا ہے نا لبن لگو نا ذرا کھرا لبو لے جاؤ کھرا توڑ جا سی چلو پھر کس دن آئے دا کھرا چسا آئے دا کس پاس ہے ہو کہنے لگا ابراہیم تو سکیتا ہے فرمایا بڑے کولو پوچھو
تو پتہ کیا آدھے اے ابراہیم تسی جان دے ہو یہ بول دے نہیں، یہ سارے چپ شاد اے بول دے نہیں، ایڈے شریف انہوں کو ٹکڑے کر جائے تو ہل دے جل دے بھی نہیں۔ جدوں کیا بولتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام اوفل لکم تواڈے تے افسوس ہے جڑے بولتے نہیں، یہ مشکل کشا کیویں ہو سکتے ہیں، یہ حاجت روا کیویں ہو سکتا ہے۔ قل یا ایھا پہلی رکعت کی پڑھنا یاد ہے؟ ہاں اعلان کرنا پیندا ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا، اسی جانے تعزیت نہیں ہاتھ چکتے، کچھ بھی نہیں ہوندا، بالکل تواڈے کے سامنے صحیح سلامت نہ بیٹھ، تول لو میرے نال، کچھ بھی نہیں ہوندا، صحیح گل ہے کچھ بھی نہیں ہوندا، بندہ موٹا ہوندا ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا، جا کے بیٹھو این تعزیت جاؤ بہ جاؤ، او ہاتھ اتاں کرن تسی اینج کر کے پیچھا کرو، اینج نہیں کہ اینج کر کے پتہ لگے چکے ہوئے بھی کوئی نہیں، پتہ لگے چکے ہوئے بھی ہے، اینج نہیں، کھول کے وہ ویکھن وہ پچھن، تسا ہاتھ نہیں چکے کی وجہ ہے؟ تسی آکو تسا چکے کی وجہ ہے؟ وہ آکن تسا چکے کیوں نہیں؟ تسی آکو تسا چکے کیوں ہے؟ جڑا تواڈے سوال کر تسی سوال ہو دے بعد وہ آکے تسا کیوں چکے؟ وہ آکن تسی کیوں نہیں چکے؟ تسی آکو تسا چکے کیوں ہے؟ وہ آکسی حرج کی ہے، تسی آکو نہ چکو نہیں حرج کی، تیرا حرج سونے دا، تو چکن تے دلیل دے نا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے میت کو دفن کیا، کرتے ہیں، دعا مانگی ہے قبر پہ، مانگتے ہیں، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تعزیت کے لیے، فوت ہونے والے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، جو وہاں پڑھتے تھے وہ بتاؤ سناؤ، اگر وہاں جا کے آنے فیتہ پڑھو تو دعا کر دے، کلام پڑھو تو قدور کر دے، تو کرنے لی تیار، جے نہیں سی کر دے تو پھر نہ کرنا ثواب ہے، جے کرتے سن تو پھر کرنا ثواب ہے، دلیل تم دے دو مان لیں گے ہم، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر باہمیں جو مرضی کہو، سنت کے لیے جئیں گے، سنت پر مریں گے انشاءاللہ۔ مسلک اہل حدیث قائم ہی پیغمبر کی سنت پر قائم رہیں گے، سنت کی دعوت، سنت، کیونکہ ہم ہیں اہل سنت پر ہی۔ بڑا اوکھا ہے ابراہیمی بڑھنا، جڑے کان ویندے ہو نا، جو بکرے دے کان شان، پہلے اپنا اندر ویکھے کرو عقیدہ بھی ہے یا نہیں، مشرک دی قربانی کتھوں آئی؟ گاں لبی ودے ہوندے ہیں تو میں کہ گاں آج کنے بندے نہیں جانے ساتھ، میں کہ کیڑے جانے، ایک اتھو آیا، ایک اتھو آیا، اتھو آیا، میں کہ عقیدہ ایک کے جانے نہیں، تو میں کہ گاں دی جان کتنی جانے ایک، تو میں کہ عقیدہ جانے وکرہ، میں کہ 7 نسلوں دی قربانی نہیں قبول ہوتی، قربانی ہو دی قبول ہے جدے 7 ہکو عقیدہ ہوئے، توحید، کم مشکل تے ہے برحال چلو تواڈی ہو جانی، کسی پٹھان کو پوچھائی با وضو تو بغیر نماز ہو جاندی، پٹھان تو نہیں بیٹھا، کسی پٹھان کو پوچھائی با وضو تو بغیر نماز ہو ویندی، ہو سکے کئی باری میں پڑھی ہو ویندی تو پڑھی ہے نا، تواڈی ہو ویندی ہے تسی ہر سال کر دے ہو جاندی ہے تو ان کوئی مسئلہ نہیں، میں او دے واسطے پیانا جڑا آندا ہے کہ اللہ میری قربانی قبول کرے، اس نو آنا کہ عقیدہ ٹھیک ہو سی تے قبول ہو سی، عقیدہ ابراہیمی ہو سی تے قبول ہو سی۔ ابراہیم نے سم کیا یاد ہے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جنہوں نے بلان دے ہو پکار دے ہو، سن دے بھی نہیں تے ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں تے ویندے بھی نہیں تے تسی آندے ہو ایک نظر کرم دی تک باہو، تسی آندے ویندہ پہ باہو سلطان باہو، تسی آندے بزرگ ویندے پہن جو گھارے چونے سن ادو بھی بزرگ ویندے ہیں، جدو سی اکلے کمرے چونے ادو بھی بزرگ ویندے ہیں، جدو سی میاں بیوی کمرے چھوئی ہے بزرگ ادو بھی ویندے ہیں، اگلی چرپائی دے لیٹے ہوندے، شاباش، غیرت بغیرت نو کوئی سنگ لگے ہوندے، انہوں غیرت آندے انہوں عقیدہ آندے، آندے نظر کرم دی تک، یعنی تک دا ہے بزرگ، قرآن کی آندہ ہے لا یسمعو، ذرا پڑھو نا لا یسمعو ولا یبصرو،
ابا جی جنہاں پکار دے ہو اے سن دے بھی نہیں، اچھی بولو اے ویندے بھی نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جی یہ ذرے دے بھی مالک شیئا، ذرے دے مالک نہیں، یہ اپنی جان دے نفع و نقصان دے مالک نہیں، یہ نہیں بچا سکتے اپنی جان نو، نہیں بچا سکتے اپنی اولاد نو، نہیں بچا سکتے اپنی صحت نو، اپنے وجود نو، یہ نہیں کسے مشکل کشا حاجت روائی جو گے، یہ نہیں مالک ابا جی نہیں۔ تے پھر توڑے نے بتنو توڑنا ابراہیم علیہ السلام دا کینا ہے، بت پرستی نو شروع کرنا، شرک شروع کرنا ابراہیم علیہ السلام دا کیتا نہیں۔ توڑے نے فرمان لگے اے دے کولو پوچھو، وڈے کولو پوچھو، کہنے لگے ابراہیم تسی جان دے بول دے نہیں، فرمایا ایسے گل ہی تی کلہاڑا رکھ کے گیا سا، اسے گل ہی تے سمجھان لگا سا کہ جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے، جڑے آپ نو بچا نہیں سکتے، جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے، کتنے پیر نے جڑے بے اولاد نے، کتنے بزرگ نے جڑے بیمار نے، کتنے پیر نے جنہیں دے کسی دا پیر کوئی نہیں، کسی دا ہاتھ کوئی نہیں، کسی نو فالج ہویا ہے، کوئی کسی بیماری اندر، کوئی کسی بیماری اندر، کہیں پیر ایسے نے کئی دن قومے دے اندر رہے، کئی دن قومے اندر رہے، پھر اللہ نو پیارے ہو گئے، وفات پانگ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑے اپنے وجود دے مالک نہیں، تو آڑے آج تروا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پہلی رکعت دے اندر، دوجی رکعت اندر فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دو رکعت مقام ابراہیم تے پڑھیاں نے، پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، منگو جو ضرورت ہے، اگے سامنے بیت اللہ نظر آنا ہے، تے پھر بڑا عجیب منظر ہونا ہے، جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ میں پہلی دفعہ بیت اللہ جان دا موقع دیتا نا، این طواف کر رہے سا، اللہ دا عمر بعض دفعہ این ہوندہ ہے، کسی نے گل نہیں ہوندی تے آ جاندی، این جو سامنے میں ملتزم دے کول پہنچا نا، تے این اتے نظر ماری نا بیت اللہ دے دروازے تے، تے اتے ایک آیت لکھی سی دروازے تے، پڑھ دے اگے بھی سا، سن دے بھی سا، علماء کولو پڑھ دے بھی سا، سنان دے بھی سا، لیکن جڑا مزہ، سکون، اطمینان، تے پھر اس ویلے جو منگیا ہے نا اللہ نے عطا کر دیا۔ این سامنے کھڑا سا، دوسرا چکر ہونا ہے بیت اللہ تا یہ تیسرا، تے سامنے آیت مبارک لکھی سی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، توڑا رب آندہ ہے میں نو پکارو، میں تے توڑی پکار دے انتظار چ رہنا ہوا، منگو استجب لکم، میں توڑے پکار اندر، میں چاہت اندر ہونا، باب استفعال ہے جدہ خاصا گیے، جدہ خاصا طلب ہونا ہے، معنی کی پڑھے گا میں توڑا رب، اس انتظار اندر طلب اندر چاہت رہنا کہ کدو بندہ میں بلاوے تے میں او دی طلب نو پورا کران۔ استجب لکم، منگ میرے بندے، ادعونی استجب لکم، فرما منگ میرے کولوں بندے، اے میرے بندے منگ میرے کولوں، میں تیری دعا قبول کران، پھر جو منگے اللہ عطا فرما دینا ہے، جو سوال کرے اللہ ضرور آمد فرما دینا ہے۔ پھر اتھو نکلے سیدھا زمزم دے چشمے وال جاویں، ہن زمزم پینے او درباراں دے گٹراں دے پانی پینے والو، گندے پانی نہاون والو کہ خارج ٹھیک ہو جاندی۔ آندا جی فلاں بزرگ دربار ہے اتھے گندہ پانی ادھے ناوی دے خارج ٹھیک ہو جاندی، میں کہا بالکل یہ تے گل ٹھیک ہے، گندے پانی دا تو ہے تے نال ٹھیک ہو جائے۔ یہ کیڑی ایڈا مسئلہ ہے بھائی، جتے جڑے گٹر ہی تیرے مرضی ڈبوکی مار جے نہ ٹھیک ہو میں خارج تے میں نو پڑھ لے۔ کوئی آب شفا کتے لبدا ہے، کوئی پہاڑی اندر چشمے لبدا ہے کہ آب شفا، کوئی نہیں آب شفا ایک کوئی ہے، زمزم دے کول آیا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پیو تے اپنے من نو ٹھنڈا کرو تے اپنے چہرے تے بھی پاؤ، اپنے سر دے ہوتے بھی پانی زمزم دا پاؤ،
ٹھنڈک محسوس کرو، راحت محسوس کرو، سکون محسوس کرو تے دعا کرو، اللہ تواڈی دعا قبول کرے۔ پھر ایتھوں نکلو تے سودا صفا تے پہنچو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو شروع کرو صفا تو دعا کر کے مروہ تک جاؤ، ایک چکر ہوئے گا۔ حالانکہ اصولی طور تے چکر انہوں کیا جاننا ہے کہ بندہ ایتھوں جاوے سیلنا علی پھر واپس آوے، کام نہ ہوئے بندہ دا میں نو تے ایمیں چکر ہی پیا ہے۔ چکر ہی دا مطلب ہے جان تے آن نو چکر آندھن، لیکن صفا مروہ دی سائی دے جان نو بھی چکر آندھن تے واپس آئے تے دوسرے چکر، انہوں دوسرا چکر کیا جاندہ ہے۔ 7 چکران تو بعد فرما اپنے وال منڈوا دو، حلق کروا دو، تو آڑا عمرہ مکمل ہون لگا ہے۔ من دسو کتے غیر اللہ دا تذکرہ، کتے غیر اللہ دی پوجا دا تصور، کتے غیر اللہ دی سور و پکار دا تصور، کتے کوئی جناب اپنی مدینہ آگا پیچھا ہو سکتا ہے، نہیں سنت دی پابند نہیں۔ پورے حج دے مناسک اس بات دی دلیل نے کہ قرآن اور سنت دی طرف آؤ، نہ اس تو اگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جایا جا سکتا ہے۔ این سنت مطابق احرام کھولے ہے، 8 ذی الحج نو پھر احرام بننا ہے، تو رات مناج گزارنی ہے، تو انشاءاللہ پھر جدوں آئے پھر مناج و عرفات، تے عرفات تو پھر انشاءاللہ مزدلفہ تو بعد پھر مناج، منا کو ہو کے بیت اللہ، تے بیت اللہ تو ہو کے انشاءاللہ پھر مدینے چلائیں گے انشاءاللہ۔ کی خیال ہے انشاءاللہ جدوں دوبارہ اکٹھے ہوئے، اللہ عمل توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت عمل توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے نمازی قربانی ہو جاندی کوئی مسئلہ نہیں، کہیں تسی کردے نہیں تو ہو نہیں جاندی ہو جاندی، گوشت ہو جاندہ کھا کھولو۔ باقی جڑی قربانی ہے نا وہ جڑی اللہ واسطے ہوندی ہے وہ نہیں ہوندی، وہ دے واسطے نماز ضروری شرط ہے۔ نماز پہلے قربانی، نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ بعض علماء نے واجب کیا لیکن ہے سنت موقدہ ہے۔ نماز پہلے، نماز نہیں تو پھر کوئی شے بھی نہیں۔ تسی یہ آگو قربانی ہوندی یا نہیں، یہ تسی دسو بتوڑا نکاح آندا یا نہیں، اس پاسے ٹورو، سدھے پاسے ٹورو۔ ہاں تسی یہ پوچھو مسلمان عورت نالوں دا نکاح قائم رہندا یا نہیں، اس دے علماء دے فتاوے موجود ہیں۔ بعض علماء نے کہا نکاح ہی نہیں رہندا تے تسی قربانی والے پاسے پھر دیو۔ بے نماز آدمی تے مسلمان نہیں، تسی قربانی تے مسلمان تے ہو سی تے بے نماز تے مسلمان کوئی نہیں۔ جو نماز پڑھ دے نہیں وہ کہا مسلمان ہے۔ تسی بے نماز نو مسلمان من دے ہو، میں تے انہوں انسان ہی نہیں مندا، تسی مسلمان دے دور دے گئے، انہوں دے ڈنگو رہے، اولائے کا کلا نام بالو مزال، وہ دے ڈنگر نال بھی بیڑا ہے، کیونکہ ہر ڈنگر جس شے واسطے بنایا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دے۔ کھوتا جس واسطے اللہ نے بنایا وہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نا، پوری کرتا ہے اپنی۔ گھوڑا بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ کتا جس واسطے رب نے بنایا وہ اپنی راکھی پوری کرتا ہے۔ سور جس واسطے بنایا اللہ نے وہ ڈیوٹی اپنی پوری کرتا ہے۔ انسان جس واسطے بنایا نماز واسطے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ تسی دسو با ایک کئی تے انسان ہے جڑا اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ تسی بڑا ہی نماز لئیو، جی نماز نہیں تو پھر کہا دی انسانیت نماز نہ لے، اسلام نماز نہ لے۔ حضرت سیدنا عمر فرمایا کرتا ہے سن جس دین اچ نماز کوئی نہیں وہ دین ہی کوئی نہیں، دین ہے ہی نماز دا نام، دین دا ستون نماز ہے۔ جدی نماز نہیں ہوتا ستون گر گیا تو اسلام گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول صحیح بخاری چاہ فرماندن جڑا بندہ انہوں فرمایا یا اے ابو بکر صدیق تسی جہاد پہ کر دے ہو منکرین زکاة دے نال تے وہ کلمہ بھی پڑھ دیں تے نماز بھی پڑھ دیں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا جڑا زکاة تے نماز یہ فرق کرے سی میری تلوار او دا فیصلہ کرے سی۔ تے حضرت صدیقی دسنا چاہتا ہے بجے میں زکاة دا انکار کرنے والا واجب القاتل ہے، ایویں بے نماز جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بھی شریعت ہی سزا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں جیل پا دیتا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے کہ انہوں جیل پا دیتا جائے جب تک توبہ نہ کرے انہوں باہر نہ کٹو۔
پیر عبد القادر جیلانی فرماندے ہیں وہ مر جائے تو انہوں مسلمان دے قبرستان ہی دفن نہ کرو. یہ ہر محدث دے ہر امام دے فقید دے اپنے اپنے اقوال ہیں. بڑی سختی ہے اسلامی دین ہے. تو بعض ائمہ نے فرمایا کہ امام وقت حاکم وقت اس نو توبہ دا کہے گا. اگر توبہ کر لو گے ٹھیک نہیں تو دی گردن اڑا دے گا بے نماز دی. ہاں شکر کرو اسلام نافذ کو نہیں تو ہن تک تھاڑی گردنا فارغ آئی. یہ تو اسلام کو نہیں تو موج پہ کر دیو. اللہ تعالیٰ سانو حکمران ہی دیتا ہے. اگے 804 دیتا اس تے ہون جڑا ہو ہاں بڑے ہون خوش ہوئے 804 والے تھے. ہون اگے 804 ہے ہون سارے بیکار ہیں. یہ جڑے سارا ساڑا عمال ہے یہ اللہ دے شکر ادا کرو کہ تسی بچے ہو انہاں دی وجہ تو. نہیں تو اسلامی حکمران ہو گیا تو ہون تک کدوں دا تسی مسیتے ہو گیا. میں نے یہ بھی میں پتہ ہے اس قوم دا. سیاہ الحق نے ایک باری بزرگ جان دے انہوں نے نماز دا آرڈر جاری کیتا ہے جدوں جرنل آئی. انہیں صلاة دا کمیٹیاں بنائی ہر پنڈ چ تو انہیں کہا نماز پڑھنی یقین جانو مسیتاں گلیاں سبب بجدی ہوندی ہیں. یہ تو اپنی اکھاں نال میں چھوٹے سا یعنی کہ 80 81 82 دی 83 دی گل ہوئے گی 82 83 تے اس ویلے تے اینج مسجداں بھر گئیاں سن. جنرل ضیاء الحق نے کہا خبردار جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں جیل پا دو. تے وہ صلاة کمیٹیاں بنیاں تے پھر مولویوں کے قریب آندے آئے میں پڑھی تے کوئی نہیں شکایت نہ لویا ہے. یعنی مولوی جڑا ہوندے کمیٹی بھی داخل ہوندے آئے یا مسجد جڑا صدر ہوندا کمیٹی دا حصہ ہوندا اس شکایت لڑی تھانے تے انہوں تھانے لے لے وینا ہوندا ہے. تے یقیناً مسجداں بھر گئیں. ایڈی دلیر قوم ہے مسجداں بھر گئیاں سن باقی تے جیل نہ جاوی. تو ایک ساڑھا جانا والا دوست ہے وہ سعودی عرب گیا تے وہ ہن تے اتھے بھی ماشاءاللہ نرمی ہو گئی ہے. پہلے تو بڑی سختی آئی شروع وہ گیا وہ شرطیں پھاڑ لیا نماز نہ پڑھن دی وجہ. اس نو وہ پاسپورٹ تے وہ ادھر انٹری نہ پا دیتی بھائی پڑھی گیا نماز نہ پڑھن دی وجہ انہوں چھاڑ دیتا ہے نرمی کی. دوجی باری پھر پڑھی گیا اور ریکارڈ لکھے ہوئے. تیجی باری پھر پڑھی گیا. تیجی باری انہوں نے نہائی خروج لایا. گورنر مکہ نے بلایا اپنے دفتر ہے وہ تے نہائی خروج لا کے انہیں لکھیا پہ بے نماز ہے ساڑھے ملک جو نہیں رہ سکتے. واپس آ گئے. اس میں اتھے تے ان سختی ہوندی ہے جڑا ہندو ہوئے آنا اتھے کوئی انڈیا شنڈیا دا انہوں یاد ہے نماز پڑھ. وہ آدھا میں مسلم آدھا میں بھی مسلم اندر پڑھ تو نماز پڑھ مسلم یا نہیں تو وہ آدھا میں بھی مسلم میں مسلم نہ مسلمان کوئی نہ. وہ آگے نہیں تو مسلمان ہے تو جھوٹ پہ بولنا. وہ دھکا دے کے مسیتی واڑ دینا ہے پڑھنا. وہ انجھے نیند لیندے ہے چلو بچنا تے نہ جیل تو. ہندو بھی نماز پڑھ دیا ہے ڈر کے. جی میں آدھے نا حضور دے زمانے منافق بھی پڑھ دیا ہے. کیوں پڑھ دیا ہے کہ سانوں بندے مسلمان سمجھا تو جو انہوں نے پتا ہویا با نماز نہ بھی پڑھی تو بندہ مسلمان ہوتا منافقن کڑی لوڑ آئی مسیح تے آمن تھی. اس واسطے نماز ضروری ہے فرض ضروری ہے. دعا کرو اللہ کو یہ جو حکمران لے آوے جیڑا تو انہوں نماز پڑھاوے. ہاں آپ پہ پڑھ لو آمین دیں جا کیجئے با یہ ڈانگ نال تُسے بھی پڑھنو تیار بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک تے رحم فرمائے. اللہ غزہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرمائے. اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرمائے. اللہ اسرائیل نو توڑ دے تے انڈین بھی نال ہی توڑ دے. اللہ کو 15-20 ملک بنا دے انڈیا دے تے پاکستان سارے انڈین پاکستان بنا دے. کی خیال ہے؟ آمین اچھی آکھو آمین کیوں ڈھلی آدھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ غزہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. کشمیریوں کی مدد فرما. ہماری فوج کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہمارے عزیز بھائی عبد الرحمن اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ہمارے امیر محترم حضرت پروفیسر ساجد میر اللہ ان کی جنت درجات بلند فرما دے. جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو گئے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. بیماروں کو شفا دے دے. مقروضوں کے قرض سے دور کر دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ محترم عزیز عبد الرحمن ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اللہ انہیں اپنے والد کے لیے
صدقہ جاریہ بنا دے، اور انہیں کہ دین کا، اسلام کا پابند بنا دے، اور دین کو پڑھنے والا بنا دے، دین کو سیکھنے سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو دور فرما۔ اللہ ہمیں توحید کی سنت کی غیرت نصیب فرما، شرک و بدعات کو یا اللہ نیست و نابود کر دے، اور ہمارے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، تیری زمین مردہ ہو چکی ہے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ سیلاب سے اور دیگر جتنی بھی عوارض ہیں اللہ ان سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اور رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ جہاں جہاں مرزالہ باری ہو رہی ہے اللہ سے محفوظ فرما، اور اس بارش کو ہمارے لیے اللہ رحمت بنا کے نازل فرما۔ اللہ جہاں خشک سالی ہے ہمارے علاقے میں، یہاں رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔